بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم نے سلطان شاہ کے لیے کام نکال لیا ہے تو مجھے بھی کچھ بتاؤ، گھر میں پڑے پڑے میرے بدن کو زنگ لگ رہا ہے۔ ویرا نے مجھ سے فرمائش کی، زیتون کے تیل سے اپنے جوڑوں کی مالش کرو، سارا زنگ نکل جائے گا۔ سلطان شاہ نے تمسخرانہ انداز میں تجویز پیش کی، تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے ویرا کو سمجھایا، میری کلارک کے روپ میں راج محل جانے کی وجہ سے تمہارا نام سب دشمنوں کے ذہنوں میں تازہ ہو گیا ہے، کسی سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمارے دشمن خوفزدہ ہو کر اپنی کمی گاہوں میں دبکے ہوئے ہیں۔ صبراج کو نک کے آدمیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے، نک صبح کے حملے سے ڈرا ہوا ہوگا، ہمیں بڑھ کر ان کا سر کچل دینا چاہیے۔ صبراج کا ٹھکانہ نامعلوم ہے تو اپنا یہ شوق ضرور پورا کر لو، نک کے لیے شیر دل کا بندوبست ہو چکا ہے، اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا۔ غزالہ بولی، تم صبراج کو فون کیوں نہیں کرتے؟ کچھ تو پتا چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ویرا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سامنے کی بات ہے کہ وہ شیر دل کو نک کے پیچھے لگا کر نتیجے کا انتظار کر رہا ہے، تم اور کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ میں نے سوال کیا، کیا اسے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ شیر دل اپنی پہلی کوشش میں ناکام رہا ہے؟ مشکل ہے، میں نے اسے جواب دیا۔ نک کی گاڑی پر بے آواز فائر کیے گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہوگا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ شیر دل ایس ٹی ایف کی تحویل میں ہے، نک کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی باضابطہ رپورٹ درج کرائی ہے یا اس واقعے پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ سب چھپ کر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جو سامنے آیا وہ بے موت مارا جائے گا۔ ویرا نے بیزاری سے کہا، ایسی صبر آزما لڑائیوں سے مجھے سخت کوفت ہوتی ہے، اعصاب تک چٹکنے لگتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حریفوں کی غلطیوں کا انتظار کرتے رہو، تم شی والی مار داڑ کی عادی ہو اور ہر وقت ایکشن دیکھنا چاہتی ہو۔ میں نے خوش دلی سے جواب دیا، آج صبح کے اجلاس میں کسی نے میرے اور صبراج کے لیے ہائی پروفائل مجرموں کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ جب مقابلہ چوروں، اچکوں اور بدماشوں سے ہو تو ہر وقت ہاتھ پیر چلتے رہتے ہیں، ذہن پر بہت کم زور پڑتا ہے، خون خرابہ اتنا ہوتا ہے کہ طبیعت مقتدر ہونے لگتی ہے۔ جب جرائم کی نوعیت بدلتی ہے اور وہ بین الاقوامی روپ دار لیتے ہیں تو ہر وقت ذہنی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، جسمانی ٹوٹ پھوٹ کام رہ جاتی ہے۔ صبراج کو مہلت ملی تو وہ تمہارا شوق پورا کرا دے گا۔ ویرا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسی وقت میرے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے بٹن دبا کر انسٹرومنٹ اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ایک سہمی ہوئی نسوانی آواز میرے کانوں میں آئی، کیا تم مہیش اگروال ہو؟ آواز میرے لیے اجنبی تھی لیکن سوال سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شیبہ ہی ہو سکتی تھی۔ میں مہیش ہی ہوں۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ٹہلتا ہوا کھانے کے کمرے کی طرف نکل گیا تاکہ اس سے ذرا آزادی سے بات کر سکوں۔ سنیل کا کہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے گھر کا چکر لگایا، نہ اس کا کوئی فون آیا۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اس کی غیر حاضری تمہارے لیے نئی بات نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ راج محل میں ہے، جب چاہتی اس سے بات کر لیتی تھی، مگر اب تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ اس نے یہ رپوشی خود مول لی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ وہ نہیں مل رہا تو کچھ دیر کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ، تمہارے آ جانے سے میرے دل کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ اسے تمہارے پاس کسی کی موجودگی کی بھنک مل گئی تو وہ گھر کا رخ نہیں کرے گا، اس وقت وہ بھڑکا ہوا ہے، اسے ہر طرف خطرات ہی خطرات نظر آ رہے ہوں گے۔ حوصلے کے ساتھ اس کی واپسی کا انتظار کرو، میں تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، تمہیں چھونا اور محسوس کرنا چاہتی ہوں، پلیز کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار لو، جب تک سنیل سامنے نہیں آتا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے اس کے تعاون کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ گھر میں اکیلی رہ کر میں گھٹ جاؤں گی۔ شاید تم بہت شدت سے کسی مرد کی ضرورت محسوس کر رہی ہو، میں کسی مرد کی نہیں تمہاری ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے بہت پریشان ہو کر اس وقت تمہیں فون کیا ہے، میں اتنی بری تو نہیں ہوں کہ تم مجھے یوں ٹھکرا رہے ہو۔ میں تمہیں نہیں ٹھکرا رہا، تم موتیوں میں تولے جانے کے قابل ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، اچھی باتیں کرتی ہو۔ صبراج بلا وجہ تمہارے دم نہیں بھرتا تھا، میں سنیل کے برے وقت سے ڈرا ہوا ہوں، حالات سازگار ہو گئے تو تم
مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ میری ان جھوٹی تسلیوں نے اسے کچھ تسکین فراہم کر دی۔ میری ان چکنی چپڑی باتوں کے سہارے کچھ اچھا وقت گزار لینے کی امید میں اس نے اپنی وارفتگی کے اظہار کے ساتھ فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تخلیے میں جا کر کس سے بات کر رہے تھے؟ میرے واپس لوٹتے ہی ویرا نے سوال داغ دیا۔ شیبا تھی، وہ سنیل کے لیے پریشان تھی۔ میں نے بتایا تمہیں بلا رہی ہوگی تاکہ تم اس کے شوہر کی کمی کو پورا کر سکو۔ ویرا نے طنز یا پیرائے میں تلخی سے کہا، بعض اوقات تم حد سے تجاوز کرنے لگتی ہو۔ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اس بار مجھے اپنی مدافعت کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ ایسے مشکوک معاملات میں ویرا کا قیاس اس قدر صحیح سمت میں کام کرتا تھا کہ وہ بے دھڑک ہو کر اپنے دل میں آئی ہوئی بات کہہ ڈالتی تھی، جیسے اس نے دوسرے فریق کی لچر گفتگو اپنے کانوں سے سنی ہو۔ اگر سنیل گھر نہیں لوٹا تو اس کے فون کرنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ مجھے سنیل کا دوست اور خیر خواہ سمجھ رہی ہے، مجھ سے بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی تھی۔ تم ہر ایک کی طرف سے اتنی بدگمان کیوں ہو جاتی ہو؟ میں بلا وجہ کسی سے بدگمان نہیں ہوتی۔ باتوں کے آئینے میں بعض عورتوں کے چہرے مجھے صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ اس نے بلایا ہے، تب بھی ڈینی وہاں کب جا رہے ہیں؟ اس بار غزالہ خاموش نہیں رہ سکی۔ تم بلا وجہ ان کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ ویرا نے مجروح نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، تم گونگی گڑیا بنی رہتی ہو، یہ تمہاری بھلائی کے لیے یہ سب کہتی ہوں۔ میری باتیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں تو میں بھی آئندہ تماشا دیکھتی رہوں گی، منہ سے کچھ نہیں بولوں گی۔ یہ بری بات ہے کہ آپس میں باتیں کرتے کرتے تم لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہو۔ ایسی تلخ کلامیوں سے بلا وجہ دل خراب ہوتے ہیں۔ اول خان نے دونوں کو سمجھایا۔ کچھ دیر بعد سلطان شاہ مختصر سی تیاری کے ساتھ رابن ہائٹس کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ شیر دل اسٹیشن 4 سے واپسی اور ہوش و حواس میں آنے کے بعد اپنا کام شروع کرنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ شہر کے کسی ویران پارک یا میدان میں ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنے ٹھکانے تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر اول خان بھی چلا گیا۔ غزالہ اپنا کمرہ سمیٹنے کے لیے چلی گئی، لیکن ویرا ڈرائنگ روم میں میرے ساتھ بیٹھی سگریٹ پیتی رہی۔ 12 بجے کے بعد میرے موبائل فون پر نک کی کال آئی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے بہت سی باتیں جمع ہو چکی تھیں۔ میری آواز سن کر اس نے رسمی لہجے میں میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق بی گن اسے واپس بھجوا دی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم صبح کے حملے میں بچ گئے۔ میں نے اس کے رسمی الفاظ ختم ہوتے ہی وہ بات چھیڑ دی۔ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں ایسی ناکامیوں پر خوش ہونے والے کچھ لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے الفاظ پر اس نے کسی خاص رد عمل کے بغیر کہا، تمہارا ملک اب بہت بدل گیا ہے۔ میں نے خود کو دوستوں کے بجائے دشمنوں کے درمیان گرا ہوا محسوس کیا ہے۔ تم نے اس واقعے کی رپورٹ درج کرا دی ہوگی۔ میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں رہا، کسی نہ کسی نے یہ کام کر لیا ہوگا۔ اس نے سرسری سا جواب دیا۔ کچھ عجلت میں معلوم ہو رہے ہو۔ میں نے رائے زنی کی، سر پر سفر سوار ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جانے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صبح کے اجلاس میں تم کو دیکھنے کے بعد تمہاری طرف سے میرا دل صاف ہو چکا ہے۔ تمہارے چہرے پر آئی ہوئی چوٹوں کے نشان دیکھ کر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈینی تم کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا کر فرار ہوا تھا۔ مجھے اس بات کا قلق رہے گا کہ تمہاری ہٹ درمی کی وجہ سے وہ میرے ساتھ تمہارے ہاتھوں سے بھی نکل گیا۔ دونوں کی طرف یکساں حال ہے۔ مجھے شوبراج کے بارے میں افسوس ہے، تمہاری وجہ سے وہ کسی چکنی مچھلی کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید میرے بعد آنے والے سے تمہاری کوئی بات بن سکے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی، بس اپنا دھیان رکھنا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے سر پر سفر سوار ہو گیا ہے، وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، دیکھنا ہے کہ وہ اپنے وطن جاتا ہے یا عالم بالا کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ ویرا نے سگریٹ کے دھوئیں کے مرگولے بناتے ہوئے کہا، آدمی ساری عمر اپنی منصوبہ بندیوں میں لگا رہتا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کے لیے پردہ غیب سے اگلے لمحے میں کیا ظہور میں آئے گا۔ کاتب تقدیر نے اب نک کی زندگی کا فیصلہ شیر دل کو سونپ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کارنامہ دکھاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ نک دفتر کے بجائے اپنے گھر میں ہے۔ موبائل فون پر یہ بڑی خوبی ہے کہ ہر آنے والے فون کا نمبر اسکرین پر آ جاتا ہے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عام ٹیلی فون صارفین کو CLI کی سہولت کا تصور ناپید تھا۔
کل کسی وقت اسے روانہ ہو جانا ہے، اسے پیکنگ وغیرہ کے لیے چھٹی مل گئی ہوگی۔ صبح کے تلخ تجربے کے بعد اب وہ گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ یہ صورتحال شیر دل کے آدمی کے لیے سازگار نظر آ رہی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اب سوبراج کو بھی ٹٹول لو، دیکھو کہ وہ کیا کہانی سناتا ہے۔ کل بھی میں نے اسے فون کیا تھا، اب اس کا فون آنا چاہیے۔ اس چکر میں نہ پڑو، وہ مصائب میں گرا ہوا ہے، زخمی بھی ہے۔ اس وقت اس کی ساری توجہ نک پر مرکوز ہے۔ پتہ چلنا چاہیے کہ اسے نک پر کیے جانے والے ناکام حملے کا علم ہو چکا ہے یا وہ ابھی تک بے خبر ہے۔ میں نے کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد سوبراج کا سیٹلائٹ فون نمبر ملا لیا۔ اس بار پہلی گھنٹی پر جواب مل گیا۔ اس کی آواز کا کھویا ہوا تحکم بحال ہو چکا تھا۔ تمہاری آواز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے زخموں کا حال بہتر ہے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں اس کی مزاج پرسی سے بات کی ابتدا کی۔ میں بہتر ہوں، اس کا جواب بہت مختصر تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس سے بات کیسے آگے بڑھائی جائے۔ پھر میں نے برجستہ کہا، میں نک کی گات میں لگا ہوا ہوں، اس وقت وہ اپنے گھر پر ہے۔ نک کا نام سنتے ہی اس کے ایک بے ساختہ قہقہے کی آواز آئی۔ پھر وہ بولا، کل تک وہ مجھے بگا رہا تھا، آج اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی زخمی ہو گیا ہے؟ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا فون آیا تھا، صبح وہ اپنے بلٹ پروف کار کی وجہ سے گولیوں کا نشانہ بننے سے بچا ہے، اب وہ مجھ سے صلح کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ گولیاں تم نے چلوائی تھی؟ جو لوگ خطرناک دشمنیاں پالتے ہیں وہ اپنے دشمنوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس کی باری آئی ہے تو اب وہ گھبرایا ہوا ہے۔ میں اس کی گات میں لگا رہا اور تم نے اپنا کام شروع بھی کر دیا۔ میں نے توصیفی لہجے میں اسے پھونک دینے کی کوشش کی۔ اب وہ روئے زمین پر میرا بدترین دشمن ہے۔ اس نے مجھے غدار قرار دے کر میری پیشانی پر کلنک کا ٹیکا لگایا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ FBI والے اپنے غداروں سے کبھی صلح کرتے ہیں نہ ان کو معاف کرتے ہیں۔ اس کا جانا طے ہو چکا ہے۔ وہ 1-2 روز کے لیے تمہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا تاکہ اس دوران میں اسے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے کا موقع مل سکے۔ بعد میں کوئی زار خرید قاتل آسانی سے تمہارا کام کر دے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب مجھے ان کے قاتلوں سے بچ کر زندہ رہنا ہوگا۔ میں ان کی نظروں میں آیا اور مار ڈالا جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نک کو جہنم واصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری بربادی کی ذمہ دار کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابھی تم نے کہا ہے کہ صبح تمہارا آدمی اسے مارنے میں ناکام ہو گیا، کل وہ پاکستان سے چلا جائے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ مجھے اسی آدمی کی تلاش ہے، پتہ نہیں وہ کہاں مرا ہوا ہے۔ اس کی غسیلی آواز گونجی۔ تم اسے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ میں نے سادگی سے پوچھا۔ میں سامنے نہیں آ سکتا، اسی کو کچھ کرنا ہوگا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ پے در پہ حملوں کے باوجود نک مجھے نہیں مار سکا اور میں اسے نہیں مار سکا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان ناکامیوں کا قصور میرے ساتھ نہ ڈال دینا، یہ کسی کا قصور نہیں ہے، مقدر کی خرابیاں ہیں۔ وقت بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑتا چلا جاتا ہے، کوئی تدبیر کسی کام نہیں آتی۔ اپنا وقت تم نے خود خراب کیا ہے۔ شہر کے معزز ہندو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کی نیک نامی کو داغ لگایا ہے۔ یہ کون کمینہ کہہ رہا ہے؟ وہ گرایا۔ یہ بات شہر میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں تم اکیلے نہیں رہتے، صرف کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو آباد ہیں، کوئی ان سے تعصب نہیں کرتا، وہ سب بزدل ہیں، یہاں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ رہے ہیں، مسلمانوں کی غلامی کرتے ہیں۔ میں نے ہر بات میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کو مات دے کر ان سے بہت آگے نکلا ہوں۔ میری یہ ترقی ان کو کھل رہی ہے، میرے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، مجھے شرمناک نام دیے جا رہے ہیں۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی اور میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ یہ باتیں تم دوسروں کو بتا سکتے ہو، مجھ سے نہیں کہہ سکتے۔ یہاں کسی کو تم سے کوئی پرخاش نہیں رہی۔ تمہاری گاڑی چل رہی تھی، ساری خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب تم نے خاموشی سے ویرا کو پکڑ لیا اور کسی کو ہوا نہیں لگنے دی۔ اس بار اس نے درمیان سے میری بات اچک لی۔ میں مانتا ہوں کہ خرابی وہیں سے ہوئی، مگر پھر بات کا بتنگڑ بنایا جانے لگا۔ یہ بھی غلط ہے، سارے الزامات درست ہیں، تم نے اس کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ ڈینی، تم سب کچھ جانتے ہو، تو تم کو معلوم ہے کہ وہ مجھے غدار قرار دے چکے تھے۔ میں اپنا دفاع کرنے کے لیے سامنے آتا اور وہ مجھے مروا دیتے۔ مائی ڈیئر سوبراج، پھر مسلمانوں اور ہندوؤں کو گالیاں نہ دو، تمہاری بربادی کی ساری ذمہ داری نک پر ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے اس کا خوف نہ ہوتا تو آج میرے حالات مختلف ہوتے، میں بہترین وکیل کر سکتا تھا، منہ مانگی رشوتیں دے سکتا تھا، میرے
میرے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پیسے کے بل پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی وہ بات بھی غلط تھی، لیکن میں نے اسے چیلنج نہیں کیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جن معاملات کے پیچھے اول خان اور جلال جیسے لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہو، وہاں قارون کا خزانہ بھی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت سوبراج کی ذہنی حالت قابل رحم تھی۔ وہ ایک وقت میں متضاد باتیں کر رہا تھا۔ بے مثال عروج کے بعد آنے والے زوال نے اس کے دماغ پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کے دماغ میں دو باتیں جم کر رہ گئی تھیں۔ اول یہ کہ ایف بی آئی کی سزا سے بچنے کے لیے اسے اپنی بقیہ زندگی روپوش رہ کر گزارنی تھی۔ دوئم یہ کہ ایف بی آئی کے شفاقانہ فیصلے کی ساری ذمہ داری نک ہاروے کی تھی۔ اس سے بدلہ لینا ضروری تھا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اپنے آدمی کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ، میں اس کا کھوج لگانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اشتعال انگیز اور متنازع باتوں سے گریز کرتے ہوئے مخلصانہ لہجے میں اسے پیشکش کی۔ ایسے کام کرنے والے رازداری کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ناکامی کے بعد کوئی دوسرا منصوبہ بنا رہا ہو، وہ کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ میری کوشش سے وقت بچ سکتا ہے۔ میں نے اسے ترغیب دلائی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے خود تلاش کروں گا۔ کیا سنیل بھی زخمی ہے؟ میں نے محتاط الفاظ میں پوچھ لیا۔ اس کا حال مجھ سے برا ہے۔ وہ ٹھیک ہوتا تو مجھے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب تک اپنا کام دکھا چکا ہوتا۔ وہ بھی تمہارے ساتھ روپوش ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجبوری ہے، مجھے ہر وقت ایک ساتھی اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم باقیہ زندگی اسی طرح چھپ کر گزارو گے۔ دونوں سمندر امریکہ پر چڑھ جائیں یا کوئی بھیانک زلزلہ آئے اور اس ملک کو ایف بی آئی سمیت صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اور بات ہے، ورنہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ اب روپوشی میرا مقدر بن چکی ہے۔ سکون اور خاموشی سے ایسی زندگی دشوار ہو جائے گی۔ تم میری فطرت سے واقف نہیں ہو۔ میں خاموش ہو کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس ملک اور معاشرے نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ اس سے ایسا انتقام لوں گا کہ بلائے نہ بھولا جا سکے گا۔ یہ کیوں بول رہے ہو کہ اسی ملک اور معاشرے نے تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچایا تھا؟ آج تم ان کے دشمن ہو رہے ہو۔ میرے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی کوششوں سے اپنا مقام بنایا تھا۔ اپنے اس مقام کو برقرار رکھنے کے لیے چند روز پہلے تک تم مجھ سے مہلت کے طلبگار تھے۔ کل نک کے خلاف مجھ سے مدد مانگ رہے تھے۔ آج تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس اب کیا رہا ہے جسے تم مجھ سے چھین سکتے ہو؟ نیک مر جائے گا یا چلا جائے گا، اس کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت سوبراج کا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے گفتگو کو طول دینے میں بات بگڑ سکتی تھی۔ میں نے اس کی صحت کی بحالی کے لیے ایک منافقانہ دعا مانگی اور فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ تم سے بھی منحرف ہو گیا۔ ویرا نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ شدید مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، میں نے تفکر امیز انداز میں بتایا۔ پھر اس کی واپسی کے سب راستے بند سمجھو۔ کوئی اس تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پاگل ہو کر کہیں مر جائے گا۔ ابھی تک میں اس خوش فہمی میں تھا کہ وہ مجھ سے بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، لیکن اس وقت اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی کسی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی بھی وقت کلا بازی کھا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو تمہارے پیچھے لگا دے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اب بھی نہ جانے کون کون میرے خون کا پیاسا ہے۔ ہم لوگ شہر کے اس کونے میں چھپے بیٹھے ہیں، لیکن جہانگیر سب کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں مجھے اس کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال ایس ٹی ایف کے 2 آدمی وہاں دن رات ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مکان ہمارا اپنا ہے۔ تم اوپری منزل بنوا کر اسے یہاں کیوں نہیں بسا لیتے؟ آئے دن کے خدشوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ یہاں دوسرے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ میں نے سلمہ کا تصور کرتے ہوئے کہا، اکیلے رہتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہاں حمایتی مل جائیں گے تو ان دونوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جہانگیر سے زیادہ سلمہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ تمہیں وہ ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جسے تمہارا سینڈوچ بنا کر چٹ کر جانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ تمہیں دنیا کی ہر عورت میں یہی کیڑے نظر آتے ہیں۔ کسی کو تو معاف کر دیا کرو۔ وہ ڈٹائی سے ہنسنے لگی۔ ایک بات سامنے نظر آ رہی ہو تو
میں اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتی، میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ تم اس کے رویے سے بے آرام ہونے لگتے ہو، وہ یہاں آباد ہو گئی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ان دونوں کے ساتھ گزارا ہونا مشکل ہے۔ گولڈن فارمیسی جلنے کے بعد جہانگیر ذرا سکون سے ہے، کیا پتا کہ کسی دن اس کے سر پر پرچون کی دکان کھولنے کا خبط سوار ہو جائے۔ اسے میں کہاں کہاں سنبھالتا پھروں گا، اسے درزی کی دکان کھلوا دو، وہ بہت خوش رہے گا، ہر آنے والی عورت کا نام خود لے گا اور مگن رہے گا۔ تم اسے غلط سمجھتی ہو، وہ عیاش طبع نہیں، بس ذرا سا ٹھرکی ہے، عورتوں سے بات کر کے خوش رہتا ہے۔ بیوی ہر وقت نظر رکھتی ہو تو شوہر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اپنی ہیرا پھیری سے باز نہیں آتا۔ کبھی کبھی مجھے ان دونوں پر بہت ترس آتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، روز ادھر کا چکر لگا لیا کرو۔ سلمہ مجھ پر شبہ کرنے لگے گی، وہ ایسی ہی عورت ہے۔ دین محمد نے کھانے کی میز لگنے کا اعلان کیا اور وہ گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ کھانے کے دوران میں گفتگو کا رخ نک اور سوبراج کی طرف مرکوز رہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں سستانے کے لیے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، شاید میں دیر تک سوتا رہتا مگر غزالہ نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ کیا بات ہے، ایسی کیا قیامت آ گئی ہے جو مجھے اس طرح جگا رہی ہو؟ میں نے بیزاری کے عالم میں اس سے پوچھا۔ منہ ہاتھ دھو کر آ جائیں، سلطان شاہ لوٹ آیا ہے۔ غزالہ کی زبان سے وہ خبر سنتے ہی میری نیند کافور ہو گئی۔ میں اچھل کر بستر سے اتر آیا۔ اس وقت وال کلاک شام کے 4 بجا رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ سلطان شاہ نے اول خان کا دیا ہوا موبائل فون استعمال کرنے کی بجائے گھر واپس آنے کو ترجیح دی تھی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا اس شبے نے سر ابھارا کہ سلطان شاہ کو کسی گڑبڑ سے بچنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہوگا، ورنہ وہ اتنی جلدی واپس آنے والا نہیں تھا۔ میں منہ ہاتھ دھوئے بغیر تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ویرا کو کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فضا میں دونوں ہاتھ اچھال کر بولا، وہاں ضرورت سے کچھ زیادہ کام ہو گیا، نک مارا گیا، ٹام زخمی ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک دبلے پتلے مقامی آدمی کو بھی زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ شیر دل کا بھیجا ہوا آدمی تھا، تمہیں وہاں اندازے لگانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ میں نے قدرے غصے سے کہا، تم کو وہاں سے پوری معلومات یکجا کر کے ہلنا چاہیے تھا۔ میں ویرا کو یہی بتا رہا تھا کہ عین وقت پر موبائل کی بیٹری جواب دے گئی، اس کی اسکرین صاف پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر سکون سے بتاؤ کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ ویرا نے اس کے دونوں شانے تھام کر اسے صوفے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، وہاں زبردست افراتفری اور خوف و ہراس کا راج ہے۔ سلطان شاہ نے صوفے پر گر کر اپنی بات جاری رکھی۔ میں بہت مشکل سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا کہ نک اپنے فلیٹ میں مارا جا چکا ہے۔ دبلے پتلے مقامی کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ ٹیلی فون کمپنی کی طرف سے رابن ہائٹس کی بہت سی خراب لائنوں کی مرمت کے لیے وہاں آیا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ زخمی ہونے والے کا نام ٹام ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ وہیں رہتا ہے، سیکیورٹی والے اسے پہچانتے ہیں۔ ہر طرف یہی سننے میں آ رہا تھا کہ کسی نے ٹام صاحب کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ نک کی موت کی تصدیق کیسے ہوئی؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ وہاں یہ خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ٹام صاحب کے فلیٹ میں دوسرے گورے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اوپر سے ایک فائر اور پھر چیخ کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک فائر سے 2 آدمی زخمی ہوں اور تیسرا مر جائے، غزالہ نے تائید طلب انداز میں کہا۔ وہ ٹام کی پستول کی آواز رہی ہوگی، میں نے کہا۔ شیر دل کے آدمی نے یقینی طور پر بے آواز ہتھیار استعمال کیا ہوگا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ آخرکار نک مارا گیا۔ ویرا بولی، دشمن کی موت پر خوش ہونا کم ظرفی کے زمرے میں آتا ہے۔ سلطان شاہ نے اسے جواب دینا ضروری سمجھا۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہاں کیا ہوا ہوگا۔ میں نے ویرا سے پوچھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔